جب تم نظر نہیں آتے، یہ سر ملاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے، یہ سر بلاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے۔ پاک بھارت تعلقات میں خرابی کی وجہ مختلف جو وجوہات ابھی ہم بیان کر رہے تھے، اس میں ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ میڈیا کی سنسنی خیزی میں، آپ نے پاکستان کا میڈیا اگر فالو کرتے ہیں تو شاید آپ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان کا میڈیا بہت سنسنی خیز ہے، لیکن اگر آپ بھارت کا میڈیا فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سنسنی خیزی کہتے کس کو ہے۔ مثال کے طور پہ کل کا واقعہ ہوا تھا جب سری نگر میں جموں پہ حملہ ہوا تھا، ابھی یہ حملہ جاری ہی تھا اور اس کی ابتدائی چند منٹ ہوئے تھے، بھارتی میڈیا نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں نے بھارت کے اس بھارتی فوج پہ حملہ کر دیا ہے، پولیس پہ حملہ کر دیا ہے، اور ابھی یہ حملہ جاری ہی تھا کہ یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ سرحد سے، معاف کیجیے گا، لائن آف کنٹرول سے داخل ہوئے تھے۔ یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ لائن آف کنٹرول پہ تو اس وقت گولہ باری ہو رہی ہے، بہت ٹینس ماحول ہے، اگر اس کے باوجود یہ لوگ پاکستان کی مقبوضہ آزاد کشمیر کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئے، تو یہ بڑی سب سے بڑی ناکامی تو بھارت کی فوج کی ہے جو کہ لائن آف کنٹرول کی چوکسی کر رہی تھی۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ریڈ الرٹ تھا سری نگر میں، تو پولیس پہ اگر حملہ ہو گیا ہے اور پولیس والوں کو مار کے وہ ٹرک لے کے چلے گئے ہیں تو یہ پولیس کی ناکامی ہو گئی۔ پھر فوج کے کیمپ پہ حملہ ہو گیا، ایک لیفٹیننٹ کرنل کو تین مار دیا تو فوج کی ناکامی ہو گئی، لیکن ڈرم بجایا گیا کہ یہ پاکستان کی جانب سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے پاکستان سے آ کے حملہ کر دیا اور ایک سنسنی خیز فضا قائم کر دی گئی۔ لیکن یہ ایک موقع نہیں ہے، جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی فوج کی، اپنی پولیس کی، اپنی حکومت کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ڈرم پیٹے جاتے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے اور کس قسم کی سنسنی خیزی پھیلائی جاتی ہے۔ آئیے آپ کو اس کی ایک جھلک دکھائیں۔ اس حملے میں مارے گئے بے قصوروں کے خون کی چھینٹیں پاکستان تک جاتی ہیں۔ اگر پکڑے گئے آتنکوادی کی مانے تو پاکستان کی نوسینا نے دی تھی ان آتنکوادیوں کو ٹریننگ اور کراچی سے مل رہے تھے انہیں نردیش۔ آپ کو اور بھی بتا دیں، ممبئی دھماکوں میں بھارت پورے ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہے، پورے ثبوت ہیں ان آتنکیوں کے بارے میں کہ وہ پاکستان سے ہی آئے تھے، باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئے تھے اور انہیں ممبئی کا سمندری راستہ خود پاکستان نیوی نے ہی دکھایا۔ 10 آتنکوادی تھے، 10 کے 10 پاکستانی، یہ 10 آتنکوادی کراچی سے چلے اور ممبئی پہنچے۔ ہندوستان دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ دوستی کا خون کرتا ہے، بھارت شانتی کی بات کرتا ہے، وہ بدلے میں حملہ کرتا ہے۔ پھر بھی ہم اس پاکستان سے بدلہ نہیں لیتے، الٹے ہمارے رکشا منتری ایسا بیان دیتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ پاکستان بے قصور ہے۔ اور آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر پاکستان کے کتنے خون معاف ہیں؟ بھارتی سینا کے 5 جوانوں کی دھوکے سے ہتیا۔ پاکستان کی اس دھوکے بازی نے بھارت کے صبر کا باندھ توڑ دیا ہے۔ زی میڈیا کا SMS پول یہی بتاتا ہے کہ دیش اب سرکار سے کچھ ایکشن چاہتا ہے، چیتاونیوں سے ہٹ کر کچھ ٹھوس کارروائی چاہتا ہے پاکستان پر۔ صبر کا باندھ ٹوٹ رہا ہے۔ آج دیش سوال پوچھ رہا ہے، کب لیں گے ہم پاکستان سے بدلہ؟ ہمارے 5 ماریں گے تو ہم ان کے 50 ماریں گے، یہی ہماری پالیسی ہونی چاہیے۔ کیا سوچ رہی ہے سرکار؟ کیا ڈرتی ہے سرکار جب فوج ہے تیار؟ پاکستان کی طرف سے لگاتار خفیہ انپٹ مل رہے تھے کہ پاکستان میں رہ کر آتنکیوں کو تیار کیا جا رہا ہے، جو موقع ملتے ہی بھارت میں گھسپیٹ کرنے کو تیار ہیں اور وہ گھسپیٹ کرنے کے بعد آتنکی واردات کو انجام دے سکتے ہیں۔ As the Prime Minister of India does not boil at Pakistan's terror industry, then will the Prime Minister tell the people of India that they must not, never expect from him a response fitting to our national outrage, that the people of India must expect instead that 48 hours after this bloodshed, our Prime Minister will be shaking hands with the same Nawaz Sharif responsible for Kargil, with the same Nawaz Sharif who's responsible for this now. اور انتہائی غیر ذمہ داری میں ایک بھی میڈیا کا یہ آرگن نہیں بتاتا کہ اس قسم کے جذبات پھیلانے سے، اس قسم کے ماحول پھیلانے سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ 1 ارب 40 کروڑ کے اس خطے کے اندر کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ ایک بار تو بتانا چاہیے تھا کہ اس قسم کے جذبات پھیلانے سے یہ دونوں ملک جوہری قوتیں ہیں، یہ جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور اگر کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایسا جنگی ماحول پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں بچے گا۔ یہ صرف پاکستان تباہ نہیں ہوگا، اس سے بہت بڑی تباہی ہو جائے گی۔ یہ یاد دلانا ضروری ہے اور کوشش ہونی چاہیے کہ اس قسم کے جذبات کو نہیں پھیلایا جائے۔ ہماری طرف سے کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں سے بھی سنسنی خیزی ہوتی ہے اور وہاں کی سنسنی خیزی کی انتہا ہے جو کہ ابھی آپ نے دیکھی ہے۔
تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پینلسٹ کیا کہتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات میں خرابی کی ایک وجہ میڈیا کی سنسنی خیزی بھی ہے. منیر کمار صاحب آپ فالو کرتے ہیں ماشاءاللہ ان چیزوں کو, آپ بتائیے گا کہ کتنا رسپانسبل ہے میڈیا جو خراب ہو رہے ہیں تعلقات؟ یہ انڈیا کی سائڈ پہ تو بہت ہی زیادہ ہے. میں نے جو نوٹ کیا ہے پچھلے یہ جو 5 ان کے سولجرز مرے تھے تو آئی واچڈ انڈین ٹیلی ویژن. ہم سمجھتے ہیں ہم انڈیا سینٹرک ہیں, اس وقت مجھے پتا چلا یہ تو انڈیا پاکستان سینٹرک ہے. پاکستان پھر بھی ذرا آگے نکل گیا ہے. پاکستان کا میڈیا اس قسم کی ہذیانی کیفیت کبھی بھی طاری نہیں کرتا. لیکن دیکھیں انڈیا کی سیاسی سچویشن دیکھیں, اگر اس قسم کا انڈیا میں ایک خاص سیکشن نہ ہو تو نریندر مودی جیسا آدمی پرائم منسٹر کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا. ہمارے پاکستان میں نریندر مودی جیسا آدمی who cannot even travel to United States of America can never be a candidate of Prime Minister of any major political party. تو آپ کے خیال میں سنسنی خیزی میڈیا پھیلاتا ہے اور رکاوٹ بن جاتا ہے؟ ہمارا میڈیا قریب نہیں ہے اس سے جو انڈیا کا میڈیا پھیلاتا ہے. جل صاحب آپ نے تو بہت ہی پیشہ ور ہے, آپ کی تو ذمہ داریوں میں شامل رہا ہے, آپ بتائیں یہ بڑا آپ کا ریچ ایکسپیرینس ہے اور کتنی رکاوٹ بنا ہے میڈیا کی سنسنی خیزی حالات کی بہتری میں, کتنا بڑا فیکٹر ہے وہ؟ بہت زیادہ. میڈیا نے 2001 کا جو پارلیمنٹ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ میڈیا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی, ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی زبان بول رہا ہے. اس کے نتیجے میں انڈین موبلائزیشن شروع ہو گئی, ڈپلائمنٹ آ گئی اور سرحد پہ پھر ہمیں بھی ڈپلوائے کرنا پڑا اور آئی بال ٹو آئی بال. اس سے جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ جو پولیٹیکل کنٹرول آف وار ہوتا ہے وہ پھر شفٹ ہو کے ملٹری فرام پولیٹیکل سیاسی قیادت سے وہ ملٹری قیادت کے پاس چلا جاتا ہے. اور اس میں اٹ واز اے میٹر آف فائرنگ ون بلٹ جو کہ وار, اور وار کہاں رکتی, کیا نیوکلیئر اس میں چلی جاتی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2004 میں جب وہ واپس آ گئے آفٹر 10 months ڈپلائمنٹ تو سپریم کورٹ آف انڈیا کا ایک فیصلہ آتا ہے کہ اس میں ان کی لوکل تنظیم ملوث تھی اور پھر یہ افضل گرو کا پھر اس کے بعد جو وہ مقدمہ چلتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کی سنسنی کی وجہ سے 2 ملک آلموسٹ وار کے اندر چلے گئے. بھارتی میڈیا کی سنسنی خیزی کی وجہ سے, کیونکہ اگر اس وقت آپ متوازی پاکستانی میڈیا کا رد عمل دیکھیں گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. جیسے کہ ابھی ایل او سی کا واقعہ جل صاحب, جس طرح سے بھارتی میڈیا اس کو پورٹرے کر رہا ہے, اس طرح سے اگر ہم بھی کرنا شروع کر دیں تو ایک عجیب سی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ جو بے قابو ہے. 2010 میں بٹل سیکٹر کے اندر ہمارے 2 جوان شہید ہوئے تھے, پانی لینے گئے تھے, وہاں ایمبوش کا شکار ہوئے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی بغیر سر کی باڈیز ہم نے ریسیو کی تھی. آج بھی راولہ کوٹ میں وہ دفن ہیں. لیکن ہم نے اس کو اتنا ہنگامہ اس پہ اوپر نہیں کیا تھا کہ اس کو ایک میڈیا کے ٹول کے طور پہ استعمال کریں اور ایک ہائپ کریٹ کریں. اگر میں اس وقت بھارتی میڈیا ہوں تو میں تو ابھی آپ کو چھوڑوں ہی نہیں کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا, آپ نے کیوں نہیں کیا تھا, ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے جی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی میڈیا میں جو وہ ہیں نوام چومسکی, اتنے مشہور دانشور, انہوں نے جب موازنہ کیا دونوں میڈیا کا تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مقابلے میں جہاں کہ نظر آتا ہے کہ ایک زبان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا بول رہے ہیں, پاکستان کا میڈیا قدرے بہتر ہے, آبجیکٹو ہے اور زیادہ آزاد ہے. جی یہ ایک تو بھارتی میڈیا کی رکاوٹ ہے. پرویز رشید صاحب آپ بتائیے گا اس معاملے میں آپ کو تھوڑا سا اطمینان ہوگا کہ آپ کو جو میڈیا آپ جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ امن کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہماری آرگنائزیشن کر رہی ہے, اس قسم کا کوئی پروگرام جو ہے یہ اس وقت بھارت میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. خان صاحب تھوڑا نہیں, مجھے بہت زیادہ اطمینان ہے. پاکستان کے میڈیا نے گزشتہ ایک طویل عرصے سے کبھی بھی پاکستان میں ایسی ہیجانی کیفیت پیدا نہیں کی جو ہندوستان کا میڈیا چھوٹے چھوٹے واقعات پر روز ہندوستان میں پیدا کر دیتا ہے. اور اس معاملے میں کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں میڈیا نے, سول سوسائٹی نے, انٹیلیجنشیا نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں انتہائی مہذب ملک ہے جو امن کے لیے, دوستی کے لیے, بھائی چارے کے لیے اور عالمی برادری کے لیے زیادہ دل میں تڑپ رکھتا ہے جو کہ ہمیں ہندوستان کے میڈیا کے ذریعے ہندوستان سے ملتی ہے.
آپ کی عارف علوی صاحب جو آپ دیکھتے ہیں انڈیا کے میڈیا کی سنسنی خیزی، آپ کے خیال میں وہ امن کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے؟ اچھا، میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں محسوس بھی اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں جاتا رہتا ہوں، میرے رشتہ دار ہندوستان میں ہیں، تو میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب ان کا میڈیا پاکستان کی تعریف کر رہا ہو تو وہ لائن توڑ کر بھی مجھے آگے بھیج دیتے ہیں، اور وہ بھی دیکھا ہے کہ میں رات کو بمبئی ایئرپورٹ پر سویا ہوں کیونکہ مجھے ویزا کے سلسلے میں ذرا سی وہاں قباحتی کو میڈیا جو تھا اس زمانے میں بہت اینٹی پاکستان ہوا تھا. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ پاکستان کا میڈیا کم سے کم اس طرح سے نہیں کرتا. پاکستان کا میڈیا ہماری ایسی تیسی پھرتا رہتا ہے، وہ آپ پورا کرتے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں نا کہ طالبان کا دفتر کھول دو یہاں پہ، تو اس پر ہو جاتا ہے اصل میں. مگر یہ کہ پاکستان کا میڈیا بے انتہا رسپانسبل ہے انڈیا کے مقابلے پر. اور دوسری بات آپ سے کہوں کہ یہ انہوں نے نوم چامسکی کو کوٹ کیا اور اس نے یہ کہا کہ جناب انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ لیس رسپانسبل ہے. میں آپ کو پانی کے سلسلے میں بہت ساری تحریریں بتا دوں گا جنہوں نے پانی کو اور انڈس واٹر ٹریٹی کو پڑھا ہے. ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ انڈیا میں بھی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور انڈین میڈیا کا پریشر زیادہ ہے. ہم یہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ پانی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا بڑی بدتمیزی سے بھی بات کرتا ہے. میں نے تو جانا چھوڑ دیا ہے. مجھے ایک انٹرویو یاد ہے پرویز مشرف صاحب کا. آپ کا مطلب یہ کہ مختصراً یہ بات ہے کہ رکاوٹ ہے. حیدرآباد صاحب میڈیا کو آپ لوگ بھی ڈیل کرتے ہیں، کافی نشانہ بھی بنتے ہیں، مگر انڈین میڈیا جس طرح سے ہمیں ڈیل کرتا ہے ایسا تو میڈیا ایم کیو کو ڈیل نہیں کرتا ہے. میں واقعہ چھوٹا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں. آخری بار ہندوستان جانا ہوا تو وہاں پر ایک ٹی وی ٹاک شو میں مدعو کیا گیا، تو وہاں مجھ سے سوال ہوا کہ جناب وہ کچھ جو ہندو پاکستانی ہیں وہ بارڈر پار کر کے وہاں آ گئے ہیں دہشت گردی سے بچنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ صاحب آپ کو ان میرے 50,000 معصوم بے گناہ لوگوں کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے تھی. آپ سیکولر انڈیا ہیں، آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ ہندو یا مسلمان؟ میرے ملک میں 50,000 لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے، 7,000 ہماری مسلح افواج جوان ٹو جنرل شہید ہوئے. آپ نے ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. اگر چند 100 ہندو اگر اس طرف چلے گئے تو آج آپ کو بہت برا لگ رہا ہے اور آپ نے سوال بھی کر دیا. تو اس طرح کی شدت پسندی شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان میں زیادہ ہے. جی منیر کمان صاحب. جی میں آپ کے ہوا ہے ہلالی صاحب، آپ فرمائیے گا. یہ ایک ان کا ڈیلیبریٹ پالیسی ہے، وہ مان گئے ہیں. ایک کتاب لکھا گیا ہے امریتیا سین جو ایک نوبل laureate ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہم ان کا ایک اگریمنٹ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ وہ لیڈ لیتے ہیں گورنمنٹ سے اور ہر پیپر جو ہے وہی بات کرتا ہے. جبکہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فوج کیسے ہمیں بتائی کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہے، ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا میڈیا کا رسپانس ماشاءاللہ. ایک چینل اونر، ایک آپ نے بتایا تھا ایک آدمی کو، اس اونر کو پوچھا گیا ہے کہ بھئی یہ کیا زہر پھیلا رہے ہو تمہارا بینیفٹ. کہتا ہے میں کیا کروں، ویورز کو اچھا لگتا ہے. یہ بڑا فالو کرتے آپ. تاج حیدر صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کا بھی تجربہ ہے ظاہر ہے کہ پڑھنا لکھنا اور یہ میڈیا کو فالو کرنا، آپ کا کیا اس سلسلے میں خیال ہے؟ دیکھیے ہم کم اور وہ زیادہ شاید اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ منموہن سنگھ جی کا ایک بیان آیا اور ہم نے اس پروگرام کا رخ 180 درجے بدل دیا اور پورے ہندوستان کو ہم برا بھلا کہنے لگے. کیا کریں سر، کہہ رہے ہیں پاکستان جو ہے دہشت گردی کا اڈا ہے، کیا کریں، کب تک خاموش رہیں، کب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ باندھے نمستے کرتے رہیں. کہہ رہا ہے پاکستان دہشت گردی کا اڈا ہے تو رخ نہ موڑے تو کیا کریں؟ ہمیں اس چیز کا احساس کیوں نہیں کہ ہندوستان سیاسی طور پہ ایک انتہائی پسماندہ ملک ہے. مذہبی انتہا پسند وہاں پہ جو فکر ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مذہبی انتہا پسند فکر کو وہاں پہ شکست فاش نہیں ہوتی اور ہندوستان میں بایاں بازی اوپر نہیں آتا، اس وقت تک امن کی خواہش جو ہے وہ ایک سراپ رہی ہے. یہ آپ کی جو مسلسل آپ نے جو بات کہی ہے اسی کو غریبوں کی پرواہ ہے. جو آپ نے فرمایا بالکل وہی اب ہمارا آخری سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ کیا دونوں ملکوں کے تعلقات پر ریاست سے زیادہ غیر ریاستی عناصر اثر انداز ہوتے ہیں، جن کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ ریاستی عناصر ہیں، نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ کتنی صورتحال کو خراب کرتے ہیں اور امیج کو خراب کرتے ہیں؟ جنرل صاحب دیکھیں، جہاں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، سیاسی قیادت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، وہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور پریشر گروپ کے طور پہ پالیسیز جو بھی ہوں گی اس میں انٹرفیئر بھی کریں گے.
کا رخ بھی موڑنے کی کوشش کریں گے اور اپنے مفادات کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ منیر کمال صاحب، آپ کے خیال میں غیر ریاستی عناصر دونوں طرف جو ہیں وہ بہت ہی مؤثر انداز میں پیس کو ڈیریل کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں زیادہ ہے، جیسے جنرل صاحب نے کہا، بیکاز ہمارے یہاں ذرا ڈیموکریسی اب ذرا تھوڑی اسٹرینتھ پکڑ رہی ہے، کیونکہ وہ ہمارے یہاں اسٹرکچر ذرا اسٹیٹ کا ذرا ویک تھا، تو نان اسٹیٹ ایکٹرز نے کافی ایکشنز لیے ہیں جس سے ہمارے تعلقات ڈیریل ہوتے گئے۔ انڈیا میں یہ اسٹیٹ کام کرتا ہے، انڈیا میں نان اسٹیٹ ایکٹرز بہت کم اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آر ایس ایس کو آپ اسٹیٹ ایکٹر سمجھتے ہیں یا نان اسٹیٹ ایکٹر؟ آر ایس ایس اسٹیٹ ایکٹر، بیکاز دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف بی جے پی۔ پرویز رشید صاحب، آپ فرمائیے گا، غیر ریاستی عناصر خارجہ پالیسی پہ، امن پہ کی پیش قدمی میں کتنی بڑی رکاوٹ ہیں؟ ہمارے ہاں تو جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ ریاست کو پش کرتے ہیں کہ ان کی مرضی کو مانا جائے۔ ریاست اس وقت امن کے موڈ میں ہے، نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ جنگ کے موڈ میں ہیں۔ ہندوستان میں اس سے ذرا الٹ ہے کہ وہاں پہ ریاست جو ہے وہ خود اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اکساتی ہے کہ تم ذرا امن کی بات کو کم کرو اور جنگ کی بات کو زیادہ کرو۔ غالباً میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہمیں دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں اور امن جو ہے وہ اپنی اس میں شرط پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں اپنی شرائط زیادہ بنوانا چاہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں عارف علوی صاحب؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں زیادہ کیفیت ہے، ہندوستان میں کم ہے، مگر ہندوستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ سمجھوتا ایکسپریس والا معاملہ ہوا، بہت سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، مگر ہماری ریاست کی کمزوری کی وجہ سے وہ زیادہ فعال ہیں اور ان کی ریاست کی مضبوطی کی وجہ سے اور ہسٹوریکلی جمہوریت کے رہنے کی وجہ سے وہاں کم فعال ہیں، مگر ہیں دونوں طرف جو ایکسٹریمز پر گھسیٹتے ہیں۔ اچھا ہلالی صاحب، ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز نے ان کے اسٹیٹ پالیسیز کو ہائی جیک کر دیا۔ ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز نے ان کے اسٹیٹ پالیسیز کو ہائی جیک کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا زیادہ انکنٹرولڈ ہے، اور ان کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ذرا زیادہ کنٹرولڈ ہے۔ اور تاج حیدر صاحب، یہ وہ تھیم ہے جس کو کہ آپ پہلے جب سے آپ نے ابتدا کی ہے اس وقت سے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، آپ کی رائے تو بالکل عیاں ہے، لیکن اگر آپ دوبارہ اس کو بیان کریں۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ وہاں پہ جو انتہا پسند اور جنگجو لوگ ہیں، جنگ باز لوگ ہیں، وہ عوام کے ووٹ کے ذریعے ریاستی اقتدار پہ آ رہے ہیں، اور یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ جو بایاں بازو ہے، جو کہ غریبوں کے لیے سلوشنز رکھتا ہے، جو غریبوں کے لیے درد رکھتا ہے، وہ بھی بار بار موقع پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ امریکہ سے جو جوہری معاہدہ ہندوستان کر رہا تھا، اس کے بارے میں ان کا کمٹمنٹ تھا کہ وہ اس کو روکیں گے، انہوں نے اس کو نہیں روکا۔ اس قسم کے معاہدے اگر سپر پاور سے ہو رہے ہیں جن سے کہ جنگ کو ہوا مل رہی ہے، تو پھر اس خطے کے اندر جنگ کے بادل اور زیادہ گہرے ہو رہے ہیں۔ بنیادی بات یہی ہے کہ یہاں بھی ہم انتہا پسندوں کو کنٹرول کریں، اور ہندوستان کے اندر بھی کوئی ایسی سیاسی تبدیلی آئے کہ جہاں دائیں بازو کے انتہا پسند وہ اپنے اقتدار کے لیے الیکشن کا اور ووٹ کا راستہ اختیار اگر کرے تو انہیں شکست فاش ہو، اور بایاں بازو ہندوستان کے اندر ریاستی اقتدار پہ آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک چیز پہ ہماری کنسنسس کے امن کی راہ میں اگر غیر ریاستی عناصر یعنی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کریں تو یہ پاکستان میں زیادہ مؤثر ہیں، یہ زیادہ پاکستان کی حوالے سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور اگر امن پہ اثر انداز میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو بھارت کا میڈیا اس سلسلے میں غیر ذمہ دار ہے، وہ امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پاکستان کے غیر ریاستی ایکٹر امن کی راہ میں بڑے رکاوٹ ہیں، بھارت کا میڈیا امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ وہ عمل ہے، لیکن یہ ضرور دیکھنے میں آئے گا کہ بھارت میں جو انتہا پسند عناصر ہیں ان کو جو سیاسی قوت حاصل ہے شاید وہ پاکستان میں حاصل نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی انتہا پسند قوت الیکشن جیت کے کسی جگہ پہ حکومت نہیں بنا سکتی، لیکن بھارت میں آر ایس ایس، بی جے پی، نریندر مودی جیسا شخص جو ہے وہ کئی سال اور کئی ٹرمز تک گجرات کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ ایک اس انتہا پسندی کی معراج جس کو سمجھا جائے، جس کو کہ امریکہ جیسا ملک ویزا نہ دے، جس کے ہاتھ 4000 مسلمانوں کے قتل سے رگے ہوئے ہوں، وہ بھارت کے وزیر اعظم کا امیدوار ہو چکا ہو، شاید پاکستان میں یہ کبھی صورتحال اور یہ کیفیت نہ ہو، یہ بھارت کے اندر یہ کیفیت ہوگی۔ لیکن ہمارا جو بنیادی ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ امن کا
فائدہ ہے، امن سے فائدہ ہے، امن کا فائدہ 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کو مل سکتا ہے اگر دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اگر ایک دوسرے کے جو مسائل ہیں، جو سب سے اہم ترین مسائل ہیں، ان کو حل کرتے ہیں، بات چیت کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک یہ مسئلے حل نہیں بھی ہوتے، ہمارے تمام پینلسٹ نے کہا ہے کہ کاروبار تو کیا جا سکتا ہے، تجارت تو کی جا سکتی ہے، آنا جانا تو ہو سکتا ہے، تو یہ تمام چیزیں تو فوری طور پہ کی جائیں۔ وہ خواب کہ ہم وہ اس جگہ پہنچ جائیں جب بھارت اور پاکستان مل کے، دونوں کا ہاتھ مل کے پکڑ کے کہیں کہ اب ہم آئندہ 20 سال جو ہے جنگ نہیں کریں گے، تو اس سے فائدہ ہوگا تقریباً $550 ارب کا اس پورے خطے کو، اس پورے ایشیا کی اس خطے کو، اور ہر شخص کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس حد تک فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں پہ ان کو نہ صرف یہ کہ اس کا امن کا ان کو ہر سطح پہ فائدہ ملے گا، بلکہ ہم ان کو رقوم دے سکتے ہیں جو پیسے ہمارے بچیں گے اس جنگی ماحول سے نکلنے کے لیے۔ جنگی ماحول سے نکلنا اس خطے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے، بھارت کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے نادر مواقع آ رہے ہیں۔ پہلا موقع آئے گا اتوار کو جب وزیر اعظم منموہن سنگھ ملاقات کریں گے جناب نواز شریف سے، اور اب بھی ہم یہ کہیں گے کہ بڑی مستحسن پازیٹیو بات ہے کہ سری نگر اور جموں میں ہونے والے حملے کے باوجود، بھارتی میڈیا کی ہرزہ سرائی کے باوجود یہ ملاقات ہو رہی ہے، اور جناب منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ وہ اب بھی چاہیں گے کہ اس کے پازیٹیو اثرات نکلے، تو یہ پوری قوم اور بھارت کی قوم اور ساری اس خطے کے لوگ یہ چاہیں گے کہ امن کے اس کے فائدہ ہو، اور $550 ارب کا فائدہ ہو جائے گا۔ 20 سال تک اگر ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، زندگیاں بدل جائیں گی اس خطے میں رہنے والے ہر شخص کی۔ یہ ہے امن کا فائدہ جس کی کہ ہمیں خواہاں بھی ہونا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے کہ کاش دونوں ملکوں کی قیادت کو تاکہ ہم اس سفر کو آگے بڑھا سکیں۔ کامران خان کو اجازت دیجیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ممتاز پینلسٹ ڈاکٹر اطہر عباس، معاف کیجیے جنرل اطہر عباس صاحب، ظفر ہلالی صاحب، منیر کمال صاحب، جناب حیدر عباس رضوی صاحب، عارف علوی صاحب، تاج حیدر صاحب، اور خاص طور پہ جناب پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات و نشریات۔ اللہ حافظ ناصر۔ نظر میں رہتے ہو جب تم نظر نہیں آتے، یہ سر ملاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے، یہ سر بلاتے ہیں جب تم ادھر نہیں